ناظرین محترم، دین اسلام جس کو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک عقیدے پر قائم کیا تھا، آج 1400 سال گزر جانے کے بعد کئی چھوٹے چھوٹے فرقوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی بشارت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی دے دی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام سنی اور شیعہ مکتب فکر میں کیسے تقسیم ہوا اور اس تقسیم کی اصل وجہ کیا تھی، اور سنی مکتبہ فکر مزید فرقوں یعنی بریلوی، دیوبندی اور وہابیت اہل حدیث میں کیسے تقسیم ہوا۔ ناظرین، اگر تشکیل دنیا اور پھر تخلیق آدم کا ذکر کریں تو اسلام کی ابتدا بھی حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے ہو گئی تھی، اور پھر اللہ کا دین اسلام اپنی آخری اور اصل شکل میں مکمل اس وقت ہوا جب ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں موجود رہے اور اسلام غالب آیا تو ان کی زندگی تک اسلام میں کوئی فرقہ پیدا نہ ہوا۔ لیکن پھر 632 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد معاملات تبدیل ہونا شروع ہو گئے اور اسلام میں فتنوں نے جگہ بنا لی۔ سب سے پہلا اختلاف تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا۔ مسلمانوں کے ایک گروہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی اور دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا، لیکن مسلمانوں کا ایک دوسرا گروہ ایسا بھی تھا جو حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کے طور پر دیکھنا چاہتا تھا، جو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور داماد بھی۔ لہٰذا اگر اول ذکر کریں تو جن لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا پہلا خلیفہ مانا وہ سنی کہلائے، اور شیعہ مکتب فکر کے لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین اور پہلا خلیفہ مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا فرقہ اسلام کے پہلے فتنے کے طور پر وجود میں آیا جنہیں خارجی کہا گیا۔ انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں مکتبہ فکر سے علیحدگی اختیار کر لی اور ان دونوں کو کافر قرار دے دیا۔ سب سے پہلے ہم سنی مکتبہ فکر کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سنی مکتبہ فکر کے پیروکار اس وقت پوری دنیا کے تقریباً 85% مسلمان ہیں، جن کو آپ سنی کہہ سکتے ہیں، اور سنی لفظ سننا سے نکلا ہے، جس کا مطلب نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تمام اصحاب کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ سنی مکتبہ فکر کے 4 بڑے امام ہیں، جن کے نام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان چاروں اماموں سے اسلام کے 4 سنی مسالک اور مکتبہ فکر وجود میں آئے، جیسے امام ابو حنیفہ سے حنفی اسکول آف تھاٹ، امام مالک سے مالکی اسکول آف تھاٹ، امام شافعی سے شافعی اسکول آف تھاٹ اور امام احمد بن حنبل سے حنبلی اسکول آف تھاٹ مکتبہ فکر وجود میں آیا۔ اگر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی جائے تو آپ سن 80 ہجری میں کوفہ عراق میں پیدا ہوئے، اور نسب کے لحاظ سے آپ ایرانی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ جوانی میں آپ حجاز مقدس کے علاقے میں آ گئے، جہاں انہوں نے مکہ اور مدینہ میں تعلیم حاصل کی، اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 4000 اساتذہ سے دین کی تعلیم حاصل کی، جن میں 7 صحابہ کرام، 93 تابعین اور باقی تبع تابعین شامل ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کو ہر طرف سے سپورٹ کرتے تھے، لہٰذا عباسی خلیفہ المنصور نے ان کو قید کروا دیا، اور اسی قید میں ہی ان کا انتقال ہوا، اور آج کے موجودہ دور میں حنفی اسکول آف تھاٹ کے ماننے والے زیادہ تر برِ صغیر یعنی بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، ترکی اور کچھ عرب علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ سنی مکتبہ فکر کے دوسرے امام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 93 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک یمنی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور 2 ہجری میں آپ کے دادا نے اسلام قبول کیا تھا۔
لہٰذا آپ کے دادا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دور کا حدیث کا سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے اور اسی وجہ سے ان کو مدینے کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے اساتذہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست ہیں۔ موجودہ دور میں مالکی مکتب فکر کے پیروکار زیادہ تر افریقہ اور یورپ، اسپین جب مسلمانوں کے زیر حکومت تھا اس وقت کے اسپین میں پائے جاتے تھے۔ سنی مکتبہ فکر کے تیسرے امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فلسطین کے علاقے غزہ یا آشکلون میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق قریش کے بنو مطلب قبیلے سے تھا، یعنی ان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک گہرا رشتہ تھا۔ چونکہ وہ اہل بیت کے مددگار تھے لہٰذا ان کو عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے کئی دفعہ جیل میں ڈالا اور ان پر کئی مظالم ڈھائے۔ شافعی اسکول آف تھاٹ کے لوگ زیادہ تر حجاز مقدس، یمن، مصر اور کرد علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ سنی مکتبہ فکر کے چوتھے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 780 عیسوی میں بصرہ عراق میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ وقت بغداد میں گزارا اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ مسند احمد بن حنبل ہے جو تقریباً 40,000 صحیح احادیث کا مرکب ہے۔ ناظرین، حنبلی اسکول آف تھاٹ کے ماننے والے زیادہ تر عرب اور خاص طور پر سعودی عرب میں پائے جاتے ہیں۔ ان 4 سنی فرقوں کے علاوہ سنیوں کا ایک ایسا فرقہ بھی ہے جو کسی امام کو نہیں مانتا۔ اس فرقے کو غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ سنی مسلمانوں کے ان 4 فرقوں سے ہی اس کے مکتبہ فکر کی پہچان کی جاتی ہے، اور جنوبی ایشیا میں مساجد کے نام بھی انہی 4 فرقوں کی نسبت کے ساتھ ہی رکھے جاتے ہیں، اور لوگ وہاں انہی مساجد میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں جو ان کے اپنے فقہ کی ہو۔ 18ویں صدی عیسوی میں جب مسلمانوں کی 2 بڑی طاقتوں مغل سلطنت اور عثمانی سلطنت کو زوال آیا تو مسلمانوں میں یہ سوال اٹھنے لگا کہ مسلمانوں کے اس زوال کی آخر وجہ کیا ہے۔ اس پر زیادہ تر مسلمانوں کا یہ ماننا تھا کہ مسلمان حقیقی اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں اور اسلام میں بہت ساری نئی چیزوں کو شامل کر لیا گیا ہے جس کی ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا۔ لہٰذا مسلمانوں کو حقیقی اسلام پر واپس لانے کے لیے کئی تحریکوں نے جنم لیا۔ ان میں سب سے پہلی تحریک برصغیر میں شاہ ولی اللہ دہلوی کی قیادت میں اٹھی۔ انہوں نے 4 سنی مکاتب فکر کے اماموں کو ماننے والوں میں اختلاف کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی اور قرآن و سنت کو خود سے سمجھنے اور سیکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے اسی مقصد کے لیے اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ قرآن مجید کا اردو اور فارسی میں ترجمہ کیا تاکہ اس خطے کے لوگ خود قرآن کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر ابو القاسم نانوتوی نے 1867 میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جس کا نام دارالعلوم دیوبند رکھا گیا۔ دیوبندی بنیادی طور پر حنفی مکتبہ فکر سے وابستہ ہے اور اپنے آپ کو اہل سنت کا ہی تسلسل مانتے ہیں۔ یہ لوگ بزرگوں کے مزارات پر جانے اور عرس وغیرہ کی رسومات کو شرک اور بدعت سمجھتے ہیں۔ دیوبندیوں کے مخالفین میں سب سے بڑے مخالف امام احمد رضا خان بریلوی تھے جو کہ بریلوی مکتبہ فکر کے بانی مانے جاتے ہیں۔ یہ بھی شاہ ولی اللہ کی تحریک کے ہی حامی تھے اور ان کا تعلق بھی فقہ حنفیہ سے ہی تھا، لیکن دیوبندیوں کے ساتھ ان کا اختلاف صوفیزم اور بزرگوں کے مزارات پر تھا، کیونکہ بریلوی صوفیزم اور بزرگوں کے مزارات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ناظرین، برِ صغیر کی طرح عرب میں بھی اسلام کو اپنی اصل حالت میں واپس لانے کے لیے سلفی تحریک کا جنم ہوا۔ سلفی تحریک سعودی عرب میں محمد ابن وہاب کی قیادت میں بہت کامیاب اور سرگرم رہی۔ محمد ابن وہاب کو سنی مسلمانوں کی ایک اور شاخ وہابیت کا جد امجد مانا جاتا ہے اور ان کے پیروکار سب سے زیادہ سعودی عرب میں پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ خود کو وہابی کہلوانا پسند نہیں کرتے بلکہ خود کو سلفی کہتے ہیں، اور برِ صغیر میں اس اسکول آف تھاٹ کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ دوستو، برِ صغیر میں اہل حدیث محمد ابن وہاب اور شاہ ولی اللہ دونوں کی تعلیمات سے متاثر نظر آتے ہیں
اور وہابی اور اہل حدیث دونوں اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، یعنی کہ یہ کسی امام کو نہیں مانتے، لیکن حقیقت میں یہ حنبلی اسکول آف تھاٹ کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ میلاد، صوفیزم اور مزارات کے بھی سخت خلاف ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو سنی مکتبہ فکر اور ان کے 4 اماموں کے بارے میں بیان کیا، اور اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو شیعہ مکتبہ فکر کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں گے، جس کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ اس کا پارٹ 2 جیسے ہی اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔